بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی انگ فار آل۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا، کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو کس طرح سیکھتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ٹاپک میں نے ایک ہی ویڈیو میں ڈسکرائب کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو کس طرح سیکھتے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا یہ لیکچر سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ آپ اس کو ڈائریکٹلی سیکھ لیں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو کس طرح عمل میں لایا جاتا ہے، کس طرح اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اور کیسے اس کے جملے بنائے جا سکتے ہیں، اور کس طرح اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ سب سے پہلے اس ٹینس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے کیا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ کنٹینیوس کی شناخت ایک جیسی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے کہ جس جملے میں وقت کا تعین نہیں ہوتا پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ کہلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس ٹینس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا وہ پریزنٹ کنٹینیوس کہلایا جاتا ہے، اور جس جملے میں وقت کا تعین ہوتا ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا جملہ کہلایا جاتا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ کنٹینیوس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے جملوں میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے جملوں میں وقت کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینس کے اردو جملے کی پہچان کچھ اس طرح ہے کہ جس کے لاسٹ میں تا رہا ہے، تی رہی ہیں، تے رہے ہیں، تی رہی ہوں، تا رہا ہوں وغیرہ آتا ہے۔ اس ٹینس میں مدت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر مقررہ وقت کا استعمال ہو لیکن اس کو گنا نہ جا سکے، جیسے صبح سے، شام سے، سن 99 سے وغیرہ کے لیے سنس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایسی مدت جس کی گنتی کی جا سکے، مثلا 2 دن، 4 ہفتوں، 3 منٹوں میں، یا 3 منٹوں سے وغیرہ ہو تو اس کے لیے فور کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس ٹینس میں فرسٹ فارم آف دی ورب یوز ہوتی ہے۔ اس ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے۔ سنس اور فور، یہ کچھ چارٹ آپ کے لیے بنایا گیا ہے کہ سنس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور فور کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ آف ٹائم اینڈ پیریڈ آف ٹائم، یعنی کہ سن 1991 سے، مارچ سے، منڈے سے، 12 o'clock سے، اس طرح کے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظوں کو سنس اور فور میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے لیے یہاں ڈسکرائب کی گئی ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہوئے جملوں کی طرف دھیان دیں کہ جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح جملوں میں کام ہوتا ہے سنس اور فور کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اس کے جملوں میں سنس اور فور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسٹرکچر آف سینٹینسز، یعنی کہ جملوں کو بنانے کا طریقہ کار۔ پازیٹیو سینٹینسز میں کیا ہوتے ہیں کہ اس کے فارمولہ ہم کچھ اس طرح بناتے ہیں: سبجیکٹ پلس آکسیلری ورب پلس مین ورب پلس آبجیکٹ پلس ٹائم ریفرنسز۔ اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ سبجیکٹ پلس ہیو بین اینڈ ہیز بین پلس فرسٹ فارم آف دی ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس ٹائم ریفرنسز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جملوں میں سنس اور فور استعمال کیسے کرتے ہیں۔ I have been studying in this school for 2 years. میں 2 سال سے اس اسکول میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں 2 سال سے اس اسکول میں پڑھتا رہا ہوں۔ سنس کا استعمال ہو گیا، سنس کا استعمال ہوا، یعنی کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس ٹینس میں مدت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر مقررہ وقت کا استعمال ہو لیکن اس کو گنا نہ جا سکے تو سنس کا استعمال کرتے ہیں، اور جس میں ہم اس کی گنتی ہمیں معلوم ہو، یعنی کہ 2 دن سے، 1 دن سے، 2 منٹ سے، 3 منٹ سے، تو اس کے لیے ہم فور کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم فور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ 5 ایئر، یعنی گنا جا سکا 5 سالوں سے، 2 months 2 months سے، اب گن جا رہی ہے 1 day 2 hours، many days کئی دنوں سے، 3 days۔ اس طرح سے جو چیز گنی جا سکے اس کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟
فور کا، اور جو چیز گنی نہ جا سکیں تو اس کے لیے سنس کا استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ ہے وی ہیو بین ٹیکنگ دا کلاس آف گرامر فار 2 hours. ہم آدھے گھنٹے سے گرامر کی کلاس لیتے رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ کس چیز کا استعمال ہوا ہے؟ فور کا. کس چیز کا استعمال ہوا ہے؟ فور کا. تو اس طریقہ کار سے ہم سنس اور فور کو استعمال کر کے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے بالکل بآسانی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے نیگیٹو سینٹینسز یعنی کہ انکاریہ. انکاریہ میں صرف کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ پلس اس کے بعد نوٹ کا استعمال کرتے ہیں بٹوین دا آکسیلری ورب پلس مین ورب پلس آبجیکٹ پلس ٹائم ریفرنسز. یعنی کہ I have not been studying in this school for 2 years. ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف اس میں جملے میں ہم نوٹ کا استعمال یعنی انکاریہ جملوں کا، یعنی جملے میں انکار کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم نوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو نیگیٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے. تمام ٹینٹس میں میں نے یہی بتایا کہ نوٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے اور نوٹ کا استعمال کرتے کیسے ہیں. تو یہ نیگیٹو سینٹینسز. انٹروگیٹو سینٹینسز. انٹروگیٹو سینٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں سوالیہ جملوں کو جس میں سوال ہو، جیسے آکسیلری ورب کو شروع میں کر دیتے ہیں اور سبجیکٹ کو بعد میں. باقی سارا کا سارا پروسیجر وہی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہیو آئی بین اسٹڈنگ ان دس اسکول فار 2 years. فار 2 years. کیا میں 2 سال سے اس اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں؟ کیا میں 2 سال سے اس اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں؟ تو کیا ہوا؟ سوال. تو انٹروگیٹو سینٹینسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے سوال پوچھا جاتا ہے یا ان جملوں میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ کام ایسے ہونا تھا، کیا یہ کام ایسے ہو رہا تھا. تو اس طرح کے سوالوں کو ہم انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کی جانب جاتے ہیں، انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز. انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں سوال بھی ہو اور انکار بھی ہو. تو اس طریقہ کار سے، اس پروسیجر سے ہم کیا کریں گے کہ ہیو آئی ناٹ بین یعنی کہ آکسیلری ورب پلس سبجیکٹ پلس نوٹ، یعنی آکسیلری ورب اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہم نوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور نوٹ کے بعد آکسیلری ورب. یعنی اگر ہمارے پاس آکسیلری ورب 2 ہو تو اس میں سے صرف ایک کو پہلے لے کر آئیں گے اور دوسرا جو ہوگا وہ بعد میں آئے گا، یعنی سبجیکٹ کے بعد. جیسے کہ ہیو بین، تو ہیو بین کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ ہیو کو شروع میں لے کے چلے جائیں گے اور بین کو سبجیکٹ کے بعد کر لیں گے. اور اگر نوٹ اس میں آ جائے تو سبجیکٹ کے بعد نوٹ کے بعد پھر بین کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھا انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر بالفرض آپ کو کسی چیز میں دقت ہو رہی ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو آپ میرے ویب سائٹ پہ یا اس ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹس کریں. انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا آپ سب کی ہیلپ کروں گا. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں. اللہ نگہبان.